نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، یہ حروف مقطعات، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات قرآن اور روشن واضح کتاب کی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت و خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ کون ہے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل رکھے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر کے دکھا دیے، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ آخرت سامنے نہ ہو تو برے اور گندے اعمال بڑے اچھے لگتے ہیں اور بندہ اسی میں غرق ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک اے نبی علیہ السلام آپ کو یہ قرآن حکمت والے، علم والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور یہ اعلان نبوت، ظہور نبوت کا موقع سورہ طٰہٰ میں بھی تفصیل آ چکی ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، میں ابھی تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا آگ کا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم سیک سکو، یعنی سردی کی شدت بھی ہوگی تو حرارت مل جائے گی۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، پس جب وہ آگ کے قریب آئے تو ندا دی گئی مراد اللہ کی طرف سے کہ برکت دیا گیا ہے وہ جو آگ میں جلوہ افروز ہے اور جو کچھ اس کے آس پاس ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہوا موسیٰ علیہ السلام سے، مگر اللہ کی خاص تجلی کا ظہور اور وہاں پر آگ تھی، اس کی اصل کیفیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وسبحان اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ اب اللہ کا کلام ہو رہا ہے، اعلان نبوت ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ حقیقت تو یہ ہے کہ میں ہی اللہ غالب حکمت والا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنے عصا کو نیچے ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بس جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے لہراتا ہوا دیکھا گویا وہ سانپ ہے تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر لوٹ گئے اور انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ خوف نہ کھاؤ، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس رسول تو خوف نہیں کھایا کرتے، وہ تو اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، ہاں بے شک جس نے بے انصافی کا معاملہ کیا، کوئی ظلم کر بیٹھا، پھر اس نے برائی کے بعد اسے بھلائی سے بدل ڈالا، تو بے شک اللہ فرماتا ہے میں بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہوں۔ خطا کوئی کر بیٹھے توبہ کر لے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، غفور رحیم ہے۔ اب دوسرا معجزہ، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ کسی عیب کے بغیر سفید روشن ہو کر نکلے گا۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، 9 نشانیوں میں سے یہ 2 معجزے لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ۔ 9 میں سے 2 کا ذکر بار بار اور 7 کا ذکر الاعراف آیت 130 اور الاعراف 133 میں آ چکا ہے، مختلف قسم کی کیفیات جو طاری کی گئی تھی آل فرعون پر۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان قوم ہیں۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین، پھر جب ان کے پاس آئیں آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں، وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے، معاذ اللہ۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور ان لوگوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل مان چکے تھے، مگر انکار کیا ظلم و تکبر کرتے ہوئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ مان تو رہے تھے لیکن وہ تکبر آڑے آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جو ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم سے ان کی بڑائی کو ہم تسلیم کر لیں، تکبر میں آ کے رد کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اب شکر گزار بندوں کا ذکر آ رہا ہے، اور ہم نے یقیناً داؤد و سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام دونوں نبی بھی ہیں، دونوں کو اللہ نے بادشاہتیں بھی عطا فرمائیں۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت دی اکثر اپنے مؤمن بندوں پر۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا
منطق الطیر، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر شے میں سے نعمت عطا کی گئی ہے، ان هذا لهو الفضل المبین، بے شک یہ بڑا کھلا فضل ہے، شکر گزاری کا جذبہ۔ وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنات اور انسانوں اور پرندوں کے جمع کیے گئے، پس انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ یہ پوری فورسز تھیں، جنات پر بھی اختیار اور پرندوں پر بھی اختیار اور انسان بھی ان کے تابع۔ اللہ اکبر، کیا عظیم الشان سلطنت ہے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کے میدان میں آئے، قالت نملتن، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں روند نہ ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو، تو بھئی بہتر ہے کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ چیونٹی کا ذکر آیا، آج کا عہد ہے، چیونٹی کے بارے میں بڑی ریسرچ ہو کر سامنے آ چکی ہے، یہ اپنے وزن سے 35 ٹائم زیادہ کبھی کہا جاتا ہے کہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ چیونٹیوں کے یہاں پورے میٹرنٹی ہومز بھی ہوا کرتے ہیں، ان کے ہاں اسٹاک ویئر ہاؤسز بھی ہوا کرتے ہیں، ان کے ہاں کوئی اگر بیمار ہو جائے تو میٹرنٹی اس کا باقاعدہ علاج بھی کیا جاتا ہے، ان کا کمیونیکیشن سسٹم، بہت ساری باتیں ہم اس سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے میریکلز رکھے میں چیونٹی کے اندر۔ لوگ کہتے تھے اس عظیم کلام میں ایسی باتیں، ارے آج تم دنگ رہ گئے، اس چیونٹی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کس نے نظارے رکھے ہوئے ہیں۔ خیر وہ چیونٹی، اس کو اندازہ ہو گیا، اس سے فوراً کمیونیکیشن چینلز کو استعمال کیا ہوگا اور کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں رون نہ ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ جب سنا سلیمان علیہ السلام نے مسکرائے بھی ہیں، اللہ کی نعمت کا اظہار بھی کیا، اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اور بہت پیاری دعا اس مقام پر آ رہی ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو وہ ہنستے ہوئے مسکرائے اس چیونٹی کی بات سے، وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی اور میرے ماں باپ پر انعام فرمائی۔ اللہ اکبر، ارے ہم کچھ ہیں تو ماں باپ کو تو فعل ہے نا، اس کا بھی شکر ادا کرنا ہم پر واجب۔ اللہ اکبر، مجھے توفیق دے میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی، اور وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، اور میرے ماں باپ پر انعام فرمائی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں وہ جسے تو پسند کرے۔ عمل تو وہ عمل ہے جو اللہ پسند کرے، سبحان اللہ۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ پیغمبروں کی عاجزی دیکھیے، دعا کرے اللہ نیک بندوں میں داخل فرما۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب صدق اللہ العظیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7438۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چند صحابہ کرام میں تقسیم کیا۔ اس پر قریش اور انصار کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجد کے رئیسوں کو تو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مصلحت کے لیے ان کا دل بہلاتا ہوں۔ پھر ایک شخص جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، پیشانی ابھری ہوئی تھی، داڑھی گنی تھی، دونوں کا کلے پھولے ہوئے تھے اور سر گھٹا ہوا تھا، اس مردود نے کہا اے محمد، اللہ سے ڈر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بھی اس اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر کون اس کی اطاعت کرے گا؟ اس نے مجھے زمین پر امین بنایا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ پھر حاضرین میں سے ایک صحابی حضرت خالد رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے اس کے قتل کی اجازت چاہی تو نبی کریم نے منع فرمایا۔ پھر جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کے صرف لفظ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکال کر پھینک دیے جائیں گے جس طرح تیر شکاری جانور میں سے پار نکل جاتا ہے۔ وہ اہل اسلام کو کافر کہہ کر قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میں نے ان کا دور پایا تو انہیں قوم عاد کی طرح نیست و نابود کر دوں گا۔